پاکستانی تاریخ کے 11 بڑے فضائی حادثے، 967 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کمیشن بنے، انکوائریاں ہوئیں مگر ذمہ داروں کا تعین ہوا، نہ سزا ملی۔ ملک میں آج تک کسی حادثے کی غیر جانبدار تحقیقات ہوئی ہی نہیں۔ ایویشن ماہرین کی رائے، ایک اچھی انکوائری کے لیے یا ایک فروٹفل انکوائری کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بہت ضروری ہے، سو دیٹ کوئی انفلوئنس، آؤٹ سائڈ انفلوئنس ایئر لائن کا یا آپریٹر کا یا سول ایویشن کا یا کسی کا بھی مینوفیکچرر کا کوئی اس میں پارٹ پلے نہ کر سکے۔ جتنی بھی انکوائریز کنڈکٹ ہوئی ہیں خاص کر ایویشن کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ جی کسی طرح گورنمنٹ کے کسی ادارے پہ، اور 2 گورنمنٹ کے اس میں ادارے انوالو، جب پی آئی ہوتا ہے تو پی آئی اور دوسرا جو ادارہ ہے وہ سول ایویشن، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو وہ بچا لیتے ہیں۔ اور سب سے آسان بلیم ڈالنا ہوتا ہے پائلٹ پہ اگر وہ مر جائے۔ پی آئی اے کے سابق پائلٹ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جہازوں کی چیکنگ میں سنگین غفلت برتی جاتی ہے۔ جہاز کو فلائٹ لائن پہ لانے سے پہلے ایک کوالیفائڈ انجینئر اس جہاز کو پورا انسپیکٹ کرتا ہے اور سرٹیفائی کرتا ہے کہ جی یہ فلائٹ ورتھی ہے، لیکن ہمارا کلچر ہی نہیں رہا اس ملک میں ابھی کسی کو رسپانسبل ہولڈ کرنا، تو ہر کوئی اب کاغذ پہ کام کرتا ہے، تو وہ جو انسپیکشن بھی ہے وہ بھی کاغذ پہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے انسپیکٹ کر لیا اور کاغذ پہ کلیئر کر دیتا ہے۔ ماہرین پی آئی اے کی زبوں حالی کی بڑی وجہ من پسند افراد کا تقرر اور فنڈز کا نہ ہونا قرار دیتے ہیں۔ ایئر لائن چلانا ایک بڑا، اس کے لیے بہت آپ کو فنڈز چاہیے، فائنانسز چاہیے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیپ پاکٹس۔ پی آئی کے پاس ڈیپ پاکٹس نہیں رہا۔ پی آئی مانگ کے پیسے قرض لے کے وہ اپنے جہاز اڑاتی ہے، اپنے امپلائیز کو تنخواہ دیتی ہے۔ ایک تو ڈیلی انسپیکشن ہوتی ہے، پھر کچھ مخصوص گھنٹوں کے بعد ایک اور انسپیکشن ہوتی ہے، اور ان انسپیکشن میں کئی جہاز کے پرزے بدلنے پڑتے ہیں، چاہے وہ خراب ہوں یا نہ خراب ہوں، ان کی ایک لائف ہوتی ہے کیونکہ وہ سیفٹی سے کنیکٹڈ ہے۔ جاوید ترین نے انکشاف کیا کہ ملتان میں گرنے والے فوکر طیارے کی انکوائری رپورٹ سے متعلق اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے کہا رپورٹ دبا دیں۔ جو فوکر ہمارا کریش ہوا تھا ملتان میں، ٹھیک ہے، اس کی انویسٹیگیشن سول ایویشن نہیں کی، اور انویسٹیگیشن میں اسٹیبلش ہو گیا کہ اس جہاز کی ایک بیرنگ جو تھی وہ غلط ڈالی گئی تھی۔ بیرنگ جو ہے وہ جہاز کے ٹیک آف پہ ٹوٹنے شروع ہو گئی۔ دوسرا وہ جو اس کا پائلٹ تھا وہ بڑا ہی ویک پائلٹ تھا۔ یہ جب انکوائری کمپلیٹ ہوئی تو پرائم منسٹر آف پاکستان اس ٹائم تھے شوکت عزیز صاحب، ان کو یہ انکوائری بھیجی گئی۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے رنگ کیا ڈی جی سی اے کو کہ جی یہ بات اب باہر نہیں نکالیں۔ ایویشن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر فضائی حادثوں پر مٹی پاؤ پالیسی جاری رکھی گئی تو ہمیں مستقبل میں بھی ایسے سانحات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قمر المنور، دنیا نیوز، اسلام آباد۔